بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ بند ہو جانے کا خوف، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں جہاں سے نہ نکل سکا تو مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کہیں میں ماری نہ جاؤں۔ مثلا واش روم ہے، جیسے تنگ جگہ، تنگ کمرہ، رش، یا کوئی بند گاڑی، ٹھیک ہے نا جی، جب پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پہ جس میں انسان بند ہو جاتا ہے اور وہ دروازے بند اور گاڑی جا رہی ہے، وہ آدمی وہاں گھبرا جاتا ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ جگہ میں میرے سے ایسے شروع ہوا۔ تو اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تنگ جگہ میں بند ہو جانے کا خوف، اور پھر اگر میں وہاں کچھ مجھے مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ بنیادی آپ کی جو نا وہ بیماری ہے، یعنی بند جگہ میں پھنس جانے کا خوف، اور اسی کے ساتھ پھر آ جاتا ہے کہ جی موت کا خوف، میں مر نہ جاؤں، مجھے کیا ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، کیا ہوگا، مجھے کہاں دفن کریں گے، وہ پھر وہی کہ قبر میں ایسے وہی وہاں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے، یہ سوچ کہ میں بند ہو گیا اور مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اس سوچ کو نکالنا ہوگا۔ جی اللہ مالک ہے، دیکھیں یہ بند جگہ ہے تو اس میں ہوا تو آ رہی ہے، اس میں یہ دروازہ ہے، میں کھول کے جا سکتا ہوں، اگر یہ ادھر ہے کوئی ایسی بات نہیں، اگر مجھے مطلب اپنی سوچ کو مثبت کی طرف لانا ہے کہ جی اس میں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں مقابلہ کروں گا، اس خوف کا مقابلہ کروں گا، میں نے نہیں پرواہ کرنی، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے، بند ہو گیا تو کیا ہو جائے گا بھائی اپنے۔ لیکن اس کے لیے پھر آدمی کئی دفعہ نہیں کر سکتا، اور اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں وہ ایک انگزائٹی کا، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اس ریلیکس کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکسیشن ایکسرسائز، وہ آپ کریں، وہ میں آپ کو تھوڑی سی کرواتا ہوں۔ وہ آپ نے ایسے جسم کو نا ڈھیلا ڈھیلا چھوڑ کے ایسے بیٹھ جانا ہے، بالکل ایسے ڈھیلا، بالکل کریں آپ، ہاں بالکل جسم ایسے ڈھیلا، بلکہ اتنا ڈھیلا جیسے چھوٹا بچہ سویا ہوا ہو، اس کو اٹھائیں تو وہ ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، تو وہ آپ نے اتنا، آپ نے جسم ایسے پیچھے کر لیں، سر ایسے پیچھے کریں، جسم کو ایسے، اور جسم کو بالکل ڈھیلا، بالکل یہ دیکھیں ہاتھ میں ایسے رکھتا ہوں نا، اب یہ میں نے خود اٹھایا، اب یہ اتنا ڈھیلا کرنا ہے کہ یہ میں ادھر اٹھا کے چھوڑوں تو خود نیچے گر جائے، بل بالکل ایسے جسم ڈھیلا، ایسے پریکٹس کرنی ہے کہ بالکل جسم ڈھیلا کر کے ایسے بیٹھ جائیں، ریلیکس، آنکھیں بند کر کے، ذہن کو خالی، کسی چیز کو ذہن میں نہیں آنے دینا، نہ خوف، نہ ڈر، نہ پریشانی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بالکل تھوڑی دیر ایسے جسم ڈھیلا کریں، ایسے بیٹھے رہیں، بالکل، بلکہ یہ وہ جو انگزائٹی، گھبراہٹ ہوتی ہے نا، اس میں جسم تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس تناؤ کو ختم کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے اس میں، ریلیکسیشن ایکسرسائز میں۔ تو بالکل جسم ڈھیلا کر کے ایسے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں، اب جسم کو تناؤ میں لائیں، ایسے جسم کو ایسے کریں، ایسے ایسے کریں، نہیں ایسے جیسے مٹھیاں بند کریں، سارے جسم کو اکڑا لیں، ایسے ایسے اکڑاتے ہیں، یہ تناؤ ہے، نہیں نہیں کریں، ایسے رکھیں، تناؤ ہے۔ اب تناؤ جو ہے نا، یہ دیکھیں، اس کو محسوس کریں کہ یہ تناؤ ہے، ایسے تناؤ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو خوف ہوتا ہے تو آپ کا باڈی دراصل اس طرح تناؤ میں آ جاتی ہے، اس کو ریلیکس کیسے کرنا، آپ ڈھیلا کریں جسم، ڈھیلا کریں، ڈھیلا ڈھیلا ڈھیلا، سر سے سر سے پاؤں تک سارے جسم کو ایسے ڈھیلا، اس طرح کی کنڈیشن، جیسے میں نے کہا تھا، جیسے بچہ ایک چھوٹا سویا ہوا ہو، وہ ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا، ہم خود ہی ماں باپ ہی سنبھالتے ہیں، تو اس طرح ایسے ڈھیلا کر کے جسم ایسے بیٹھے رہیں۔ تو بنیادی مقصد اس ایکسرسائز کا کہ جسم کو ڈھیلا کرنا ہے، تو جب بھی خوف آئے تو آپ نے دن میں کئی دفعہ جب بھی فارغ بیٹھے ہیں، یہ اپنے جسم کو ڈھیلا کرنے کی پریکٹس کریں، اور جب بھی آپ کو خوف آتا ہے نا، کوشش کریں کہ یہ پریکٹس ایسے کرنی ہے کہ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا کرنا ہے۔ جو خوف ہے کہ یار اللہ مالک ہے، دیکھیں آپ ماشاء اللہ آپ نے زندگی کی بہت بہاریں دیکھ لی ہیں، اب کیا ڈرنا موت سے، اور کہ یار دیکھ لیا سب کچھ میں نے، اللہ مالک ہے، میں نے نہیں پرواہ کرنی، جب آئے گی تو آئے گی، دیکھی جائے گی۔ یہ شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، میں نہیں اس بات سے ڈرنا، میں نے نہیں گھبرانا، اس طرح کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے اور ریلیکس رکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا جسم ڈھیلا کرنے والی، ریلیکس والی ایکسرسائز، یہ کرنی ہے، اور جسم ڈھیلا، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جہاں بھی آپ جائیں، فرض تنگ جگہ ہے، یہ پہلے پریکٹس کر لیں نا کچھ دن اچھے طریقے سے، پھر آپ پریکٹس کریں کہ جہاں جہاں سے مجھے خوف آتا ہے میں نے وہاں جانا ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں گھبرانا نہیں، پہلے بس جسم کو ڈھیلا، ریلیکس،
بس جتنا آپ کا علاج بنیادی طور پہ یہ ہے، اگر آپ اس اس پریکٹس اور اس طریقے پہ عمل کریں گے نا تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر تھوڑی سی دوائی آپ ساتھ یہ لے لیں. لیکن بنیادی طور پہ اگر پھر بھی آپ سے نہ ہو، گھبرائیں مت. یہ چند دنوں کی بات نہیں ہوتی، اس میں لمبے عرصے تک پریکٹس کرنا پڑتی ہے، کرنا پڑتا ہے. ڈر خوف کو جتنا آپ اس پہ عمل کرتے جائیں گے، آپ کا ڈر کم ہوتا جائے گا. چاہے آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ آپ جیسے فرض کیا جنازے میں جاتے ہیں، رش وہاں خوف آتا ہے، تو آپ ٹھیک ہے، آپ پچھلی پریکٹس کریں، آپ پچھلی لائن میں کھڑے ہو جائیں، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اس سے کیا ہوگا، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو قبرستان جانے سے ڈر آتا ہے، فرض کیا ہسپتال میں جانے سے ڈر آتا ہے، مریضوں ایمرجنسی میں، تو آپ اس کی پریکٹس کریں کہ یہاں جہاں سے ڈر آتا ہے میں نے جانا ہے، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. کچھ عرصہ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، جائیں ضرور لیکن تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. بس میں بیٹھتے ہیں تو کھڑکی والی سیٹ ہے اس پہ بیٹھ جائیں، اور اپنے آپ کو رکھیں ریلیکس، وہاں جسم کو رکھیں. بلکہ اگر ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر کوئی نہیں مقابلہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ کریں تاکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا مقابلہ کرنے سے. تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جاتا ہے انسان. لیکن اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اور تھوڑی سی اگر نہیں ہوتا بالکل ہی، پھر تھوڑی سی دوائی بھی ساتھ کھائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں اور دوائیاں ہی کھانی ہیں. پھر آدمی جو نا وہ اس چیز میں بہتری دوائیوں سے تو آئے گی، لیکن اب دوائیاں آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر آپ یہ بھی کریں گے تو آپ دوائیاں آہستہ آہستہ کم ہو کے تو آپ اسی طرح ٹھیک ہے. دیکھو نا، آپ نے پہلے بھی زندگی بغیر ڈر کے گزاری نا. ایک آپ کے ساتھ ایسا واقعہ انسیڈنٹ ہو گیا جس وجہ سے آپ اس خوف کا شکار ہو گئے. تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی. سب سے پہلے سوچ بدلنی ہے کہ میں نے نہیں پرواہ کرنی ہے، اللہ مالک ہے. جب یہ نہ سوچے کہ جی آنی ہے کیا ہو جائے گا، وہ دیکھیں نا ایک کہانی بن جاتی ہے. تو اس کہانی کو ختم کرنا کہ ٹھیک ہے جی اللہ مالک ہے، شیطان ویسے سے ڈالتا ہے، میں نے نہیں پرواہ کرنی. دوسرا ریلیکسیشن ایکسرسائز، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے جی.